کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ اسرے کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دوبارہ سے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عام طور پہ یہ شعر جو ہے وہ قوالیوں کے اندر بہت زیادہ یوز ہوا ہے، اور قوال کو ویسے ہی اگر تصوف سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز مل جاتی ہے تو فوراً اس کو پک کرتے ہیں، اور اس کے اندر تصوف کی بہت زیادہ چاشنی موجود ہے اس شعر کے اندر۔ حقیقت منتظر وہ حقیقت جس کا انتظار ہو، لباس مجاز یعنی کہ وجود والا لباس، عام انسانی مادی شکل۔ تو حقیقت منتظر سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمپلی اللہ تعالیٰ کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ان کے عشق کی انتہا ہے کہ وہ، اسی طرح ان کا وہ بھی ایک شعر ہے نا کہ میں وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو کہا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ پائے گا۔ تو وہ وہی ہے کہ میں دوبارہ سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جبین نیاز وہ جبین ہوتی ہے جس میں عاجزی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے آئیں، میں آپ سے اتنا عشق کرتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ کر آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آگے ہے طرب آشنائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنا خوشی، طرب آشنائے خروش شور سے واقف، طرب آشنائے خروش، اس کو طرب ہوتی ہے خوشی، آشنائے خروش جو شور ہو، تو نواہ محرم گوش ہو۔ محرم گوش کہتے ہیں وہ آواز، محرم گوش جو دوسرا کان سننے کے قابل ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اقبال سے کہ آپ نے تو کہا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ طرب آشنائے خروش ہو، تیرے اندر جو علم چھپا ہوا ہے اس کا شور و گل ہو، اور اتنا شور و گل ہو کہ تو نواہ محرم گوش ہو، کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ لوگ سنیں۔ تیرا جو وجود ہے، تیری جو خودی ہے، یا تیرے سینے کے اندر جو قرآن کا علم ہے، جو بھی علم ہے وہ صرف اپنی شخصیت تک نہیں رکھ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ علم کی بات آگے نہیں پہنچاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے جو بات سنو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ اسی کی موٹیویشن ہے کہ تمہارے پاس جو بھی علم ہے اس کا شور ہو، دنیا کو پتہ ہو کہ تمہارا وجود ہے۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ سرود کہتے ہیں نغمے کو، سکوت خاموشی، پردہ ساز کی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیت بھی کیا گیت ہوا جو چھپا ہی رہ گیا۔ آپ کے پاس جو بھی علم ہے اگر وہ ساری زندگی آپ کے پاس ہی رہ گیا اور آپ خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کے وجود کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا میں کیوں آئے تھے آپ۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، کہ ہم لوگ اپنا آپ بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، کسی مقصد کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو انگلیوں کے نشان ہیں نا یہ بھی مختلف بنائے ہیں، تو اسی طرح ہر انسان کو صلاحیتیں بھی مختلف دی ہوئی ہیں۔ تو اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان صلاحیتوں کو دین کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے بروئے کار نہیں لے کے آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اس کا جو نغمہ ہے وہ چھپا ہی ہوا رہ گیا پردوں کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو علم کی طرف جائیں، پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو اور نیک کام کی دعوت دیتے ہو۔ تو تمہیں بہترین امت اسی لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کی فلاح کے لیے آئے ہو۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے کتنی ایجادات کی ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے۔ جو بھی دنیا کے اندر انسانیت کی فلاح کے لیے ایجاد ہو رہی ہے وہ یہ
مائکی ہے، یہ موبائل ہے جس کے ذریعے ہم زیادہ تر لوگوں تک ایکسیس کر پاتے ہیں، ان میں سے کتنی کی جائیداد ہیں جو مسلمانوں نے کی ہے، کتنے کا ہم نے فائدے پہنچائے ہیں لوگوں کو، یہ ہم لوگوں کو خود کو بھی پتہ ہے۔ اگلا شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس کے اندر کچھ ایز سچ مشکل لفظ تو ہے نہیں، لیکن یہ شعر جو ہے وہ عاشقوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، اور انہوں نے اس کی تشریح یہ کر دی کہ جو بھی ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا قریب ہوتا ہے، اور نگاہ آئینہ ساز، آئینہ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اگر آپ شیشے کو دیکھیں نا، یہ شیشہ اگر رو فارم میں ہو تو جب تک یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کی اچھی شکل نہیں نکلتی کوئی بھی۔ جو انسان اپنے آپ کو ساری زندگی کمفرٹ زون میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا، اس کی کوئی اچھی شیپ نہیں نکل سکتی۔ اگر کوئی بھی آئینہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور اس کو پہچان بنے، تو اس کو سب سے پہلے ہیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی شیپ بن جاتی ہے، تو وہ پھر نگاہ آئینہ ساز میں عزیز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان ہے، انسان جب تک اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا، دین کے لیے مشکل ہو، دنیاوی کام کے لیے مشکل ہو، جب تک اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، تب تک وہ نگاہ آئینہ ساز یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بہتر نہیں بن سکتا۔ تو یہ بھی موٹیویشن ہے ایک چھوٹی سی، کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں اور دنیا کے اندر کچھ کر کے دکھائیں۔ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اسرے کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ دم توف ارد گرد چکر لگاتے وقت یہ کہا کہ وہ اسرے کہن، اسرے کہن کہتے ہیں پرانے کو، اثر پرانا اثر ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ نہ تیری حکایت سوز میں، حکایت سوز جلنے کی کہانی، نہ میری حدیث گداز میں، نرمی پیدا کر دینے والی بات۔ یہ تھوڑی سی تشبیہ استعمال کی گئی ہے یہاں پہ، دو طرح سے اس کی تشریحات کی ہوئی ہیں مختلف لوگوں نے، میں دونوں بتا دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہاں شمع سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور دم توف ارد گرد جو اس کے چکر لگا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شمع نے یہ کہا، یعنی کہ خانہ کعبہ نے کہا، یہ کہا کہ وہ اسرے کہن نہ تیری حکایت سوز میں، کہ جس طرح پروانہ شمع کے ارد گرد پہلے جل رہا ہوتا تھا، اس طرح سے اب مسلمان نہیں جل رہا، اس طرح سے اب پروانہ نہیں جل رہا، اور نہ میری حدیث گداز میں، نہ میرے جلنے کے اندر، یعنی کہ میری بات کے اندر جو نرمی تھی، میری جو دین تھا، وہ میرے اندر بھی اس طرح سے نہیں رہا۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل شمع کی جگہ ہم لوگ لیتے ہیں خانہ کعبہ، اور ارد گرد مسلمان طواف کر رہے ہیں، تو اس کا وہ صرف ایک طواف عبادت بن کے رہ گئی ہے، اس کے اندر جو اثر تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا، اور جو ارد گرد لوگ صرف طواف کر رہے ہیں وہ صرف چکر ہی کاٹی جا رہے ہیں، کیونکہ نہ تیری حکایت سوز میں، نہ اس طرح سے مسلمان جل رہا ہے، جلنے سے مراد مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، نہ جہاد کر رہا ہے، نہ دنیا کے اندر علم کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہا، نہ میری حدیث گداز میں، کہ میں بھی اب صرف ایک عمارت بن کے رہ گئی ہوں۔ میرا جو بیسک کام تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، کہ جہاں پہ ساری کی ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے، آ کے جہاں پہ ساری کی ساری زبان، لسانیت، کوئی بھی انسان کے دماغ کے اندر تعصب ہو، وہاں پہ آ کے ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ اب ویسا نہیں رہا۔ دوسری جو تشریح کی گئی ہے تشریح کرنے والوں کی طرف سے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ شمع سے مراد علماء کرام ہیں آج کے دور سے، آج کے دور کے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ دم توف کرم کے شمع، باقی جو طواف کرنے والوں سے مراد عام عوام ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہمارا وائز ہے یا جس کے پاس علم ہے، معلم ہے، عمل اس کے اندر بھی نہیں رہا، اور جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں عمل ان کے اندر بھی نہیں رہا، مینز کہ اوور آل ہی ہماری جو قوم کی خودی ہے وہ ناسور ہو چکی ہے، اور ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ ایون جو ہمارے پڑھانے والے ہیں، اب آپ لوگ بھی دیکھ لیں، میرے جیسے بندے ادھر بیٹھے اقبالیات پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے عمل ختم ہو گیا۔ میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگ بھی سارے ہم لوگ شامل ہیں کہ عمل ختم ہو گیا ہے لوگوں کے اندر سے بھی اور پیشواؤں کے اندر سے بھی۔ جبکہ پہلی آپ درسگاہیں دیکھو تو درسگاہ کا استاد علی المرتضیٰ ہوتا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے شاگرد صحابہ ہوتے تھے۔ اسی طرح آگے آ جاؤ تو نعمان بن ثابت جو ہے وہ استاد ہے، اور آگے شاگرد دیکھو آپ لوگ کیسے ہیں۔ تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ اب استاد بھی ویسے ہیں اور شاگرد بھی ویسے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ انسان جب ہر جگہ سے بے وفائیوں کی ٹھوکر کھاتا ہے، دوستوں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے معاشرے سے بھی، ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کر پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے یا رحمان یا رحیم، تو وہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہزار پردوں سے بھی تجھے سن لیتا ہوں، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک آواز پہ معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں تو تمہارے ایک استغفر اللہ پہ ایک دفعہ مجھے آواز دینے سے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اسی کو
پورٹرے کر رہے ہیں علامہ اقبال کے، انسان ساری جگہوں پہ جاتا ہے، پہلے ہر جگہ پہ جا کے سجدے کرتا ہے، پھر اس کو جب کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا تو وہ پھر اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے معافی بھی مل جاتی ہے۔ تو وہی ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو ایز اے قوم بھی دیکھیں تو ایز اے قوم اگر ملک کی بات کریں تو ہم لوگ کہاں کہاں نہیں گئے، ہم لوگ IMF کے پاس گئے، ہم لوگ ورلڈ بینک کے پاس گئے، ہر جگہ پہ جا کے ہم نے سجدے کیے، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا، اور وہ آخر میں آئے گا دوبارہ، پھر دوبارہ اس پہ بات کریں گے۔ وہ سجدہ وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جاتے، ان اصولوں کو اپناتے۔ پیچھے سے ساری یہی بات چل رہی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف دین جو ہے وہ عبادات کا دین رکھ لیا ہے، معاشرت، معیشت، صلح، جنگ، جو اوورال ہمارے مسائل ہیں ان کے اندر سے ہم لوگوں نے دین کو نکال دیا ہے۔ کیوں؟ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ غزنوی اور ایاز، غزنوی محمود غزنوی بادشاہ تھے اور ایاز ان کے غلام تھے، جو پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں محمود غزنوی کے دور کے اندر۔ یہ بھی تشبیہ ہے ایک طرح کی کہ نہ وہ اس پہلی کی طرح کا جس طرح ایک عشق کرتا ہے انسان کسی سے، نہ وہ عشق کرنے والے میں بات رہی ہے، نہ جس سے عشق کیا جائے اس میں وہ حسن رہا ہے۔ مینس ٹو سے کہ نہ مسلمان اس قابل رہے ہیں کہ ان سے عشق کیا جائے، نہ وہ خود اس قابل ہیں کہ وہ کسی سے عشق کریں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ رہی ہے کہ آج فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ عشق کی علامت ہے نا کہ حضرت ابوبکر کا حسن دیکھیں کہ انہوں نے گھر کا تنکا تنکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام آ رہا ہے، اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامہ اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کریں گے۔ تو یہ وہی ہے کہ نہ وہ حضرت ابوبکر والا حسن رہا کہ ہم لوگ اس طرح کا عمل کریں، نہ وہ حضرت بلال والی اذان رہی کہ ہمارے بھی قدموں کی جو آہٹ ہے وہ جنت میں سنائی دے، تو وہ پھر ہم سے عشق کون کرے؟ نہ مسلمان اس قابل رہے دنیا میں کہ ہمیں بھی لوگ نیوٹن کی طرح فالو کریں۔ ان چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر پوری نظم ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینہ مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے دی پارا۔ آٹومیٹکلی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی کیونکہ اس کے پاس علم تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے ابتدا کی، علم دے کر بتایا کہ تمام انبیاء میں یہ امت اس لیے بہتر ہے اور تمام انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ہوا، جس کی وجہ سے حضور بلندیوں کی طرف گئے اور ہماری امت بھی بلندیوں کی طرف جا سکتی ہے۔ آخری شعر ہے، اس پہ کنکلوڈ ہوگا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ صنم آشنا کہتے ہیں بتوں کا پجاری جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، یہاں پہ مراد ہے کہ دنیاوی چیزوں کی پوجا کرتا ہو۔ اس شعر کو بھی ہم لوگ ایز اے قوم بھی دیکھیں گے اور اپنے انڈیویجول پر بھی دیکھیں گے۔ پہلے بھی تھا نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، کہ ہم لوگ جو ہے نا اسباب کے اوپر یقین زیادہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کم یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ راستہ نہ نظر آئے تب اللہ پر ایمان یقین ہے، جب راستہ نظر آ رہا ہے تب یقین کہاں کا ہوا؟ جب اسباب نظر آ رہے ہیں تب تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ سارا دن جو ہے میں کیا کرتا ہوں، میں سارا دن پوجا کرتا ہوں میٹیریل کی، میں سارا دن چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسا کپڑا ہو کہ ساری یونیورسٹی میری طرف دیکھے، میرے پاس ایسی گھڑی ہو کہ ساری یونیورسٹی میری طرف دیکھے، میرے پاس ایسا موبائل ہو کہ ساری یونیورسٹی میری طرف دیکھے۔ سارا دن میں میٹیریل کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ صنم آشنا ہے نا، ہر کسی نے اپنا بت بنایا ہوا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جا کے صرف بت کے آگے جھکنا ہی پوجا ہوتی ہے۔ ہر انسان نے اپنا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے لسانیت کا بت بنایا ہوا ہے کہ میں پنجابی ہوں تو میں کہوں کہ میں نے یہاں پہ سرائکیوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا رحیم یار خان کے اندر، میں سرائکی ہوں تو میں کہوں کہ یہاں پہ ہماری جگہ پہ پنجابیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں پختون ہوں تو میں کہوں کہ یہاں پہ یہ کیا کرنے آ گئے ہیں پنجابی، میں سندھی ہوں تو میں کسی پنجابی کو گھسنے ہی نہ دوں۔ یہ بھی بت ہے نا انسان کے، لسانیت کے بت ہیں۔ اب ہم نے نیشنلزم کا بت بنا لیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو میں کشمیریوں کے حق میں تو بول سکتا ہوں، لیکن میں چائنا کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف نہیں بول سکتا کیونکہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے بت ہیں یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہی صنم آشنا ہے کہ ہم لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، سارا دن مخلوق کے ساتھ منافقت کرتے ہیں اور پھر سجدہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑا کام کیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تیرا اندر سے زمین بھی بول پڑی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ یہ سجدے کرنے سے
غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوں میں سارا دن. اب ہم لوگ ایز اے قوم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں. کبھی ہمارے وزیر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, بڑے خوشی سے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیکج دے دیا ہے, ساری قوم کو مبارک ہو کے آپ کو بھیک مل گئی ہے. پھر ہم لوگ ورلڈ بینک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے رولز لاگو کر کے ملک کے اوپر بڑی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جو 22 ایکشن پوائنٹس تھے وہ عمران خان کے دور میں ہوئے تھے, اور 7 ایکشن پوائنٹس جو ہیں وہ آ کے اس کے شہباز شریف کے دور میں ہوئے تھے. اس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی کہ ایف اے ٹی ایف کے ہم نے پورے کیے تھے, دوسری کہہ رہی ہوتی ہے نہیں ہم نے کیے تھے. تو یہ وہی سجدے ہیں جو آئے روز ہم لوگ ایز اے قوم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایز اے فرد بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان سجدوں سے باہر آئیں گے, اپنی خودی کی طرف آئیں گے, اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا تھا, اللہ نے مجھے کیا دنیا میں بنا کے بھیجا تھا, اللہ نے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا. میرے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب انسان کو بنایا گیا اس کا پہلا نام خلیفہ تھا, انسان کا لفظ نہیں یوز کیا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ الْإِنسَانَ, کہ میں ارض کے اوپر انسان کو بھیجنے والا ہوں, اب میں اشرف المخلوقات کو بھیجنے والا ہوں. لیکن خلیفہ کا لفظ یوز کیا, نائب کا لفظ یوز کیا. یہاں پر کوئی ٹیچر بھی کسی نائب کو بنا کے کھڑا کر جائے نا, بچے اس کی عزت کریں نہ کریں, وہ اپنے آپ کی عزت کرتا ہے کہ مجھے ایک ٹیچر کھڑا کر کے گیا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کی عزت کریں اور اس خدا کی طرف لوٹ آئیں کہ نہ کہیں جہاں ہمیں امان ملی, ہم نے ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کے دیکھ لی ہیں اور ہر جگہ پہ جا کے جھک کے دیکھ لیا ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رب کی طرف واپس آئیں. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں